السلام علیکم ناظرین، میں عبدالربان۔ آج ہم 20ویں صدی کے ایک ایسے شاعر کے بارے میں جانیں گے جنہیں دنیا شاعر مشرق یا اردو زبان کا شیکسپیئر کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ علامہ اقبال کی حالات زندگی بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندانی پس منظر پر طائرانہ نظر ڈالنا سود مند ثابت ہوگا۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد کشمیر کے سپرو برہمنوں کی نسل سے تھے۔ ان کے دادا کا نام سہج رام سپرو تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کے ایک جد نے اسلام قبول کیا۔ 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں ان کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ کے محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ علامہ اقبال کے دادا نے بھی محلہ کھیتیاں میں ایک مکان آباد کیا۔ کشمیری چادروں کی فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ بعد میں سہج رام سپرو بازار چوڑی گرہ منتقل ہو گئے، جو اب اقبال بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سہج رام سپرو کی وفات کے بعد علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اپنے والد کے مکان سے ملحق ایک 2 منزلہ مکان اور 2 دکانیں خرید کر مکان کو کشادہ کر دیا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ والدین نے محمد اقبال نام منتخب کیا۔ تاریخ دانوں کے مابین علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش پر اختلافات رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان سرکاری طور پر 9 نومبر 1877 عیسوی کو ہی ان کی تاریخ پیدائش تسلیم کرتی ہے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے۔ اپنے بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے مقامی علماء کے ساتھ ان کی اچھی شناسائی تھی۔ علامہ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا ان کے پاس آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ یہیں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شہر کے ایک نامور عالم دین مولانا سید میر حسن نے ایک دن علامہ اقبال کو مولانا غلام حسن کے درس میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کی صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہونے پر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں ایک دوسرے سے پہلے سے واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر کہا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ مولانا سید میر حسن نے بہت زیادہ اصرار کر کے علامہ اقبال کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ سید میر حسن کے مکتب میں انہوں نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا اور علامہ اقبال بھی اسکول میں پڑھنے لگے۔ گویا کہ دونوں تعلیم ایک ساتھ حاصل کرنے لگے۔ سید میر حسن کا ایک ہی کام تھا، پڑھنا اور پڑھانا۔ اقبال کی شخصیت کی مجموعی تشکیل میں جو عناصر بنیادی طور پر نظر آتے ہیں، ان میں سے بیشتر سید صاحب کی صحبت اور تعلیم کا کرشمہ ہے۔ سید میر حسن سر سید کے بڑے قائل تھے۔ علی گڑھ تحریک کو مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ ان کے اثر سے اقبال کے دل میں بھی سر سید کی محبت پیدا ہو گئی، جو بعض اختلافات کے باوجود آخر دم تک قائم رہی۔ بچپن ہی سے ان کے اندر وہ انہماک اور استغراق موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مگر وہ کتاب کے کیڑے نہیں تھے۔ اگر کتاب کی لت پڑ جائے تو آدمی محض دماغی وجود بن کر رہ جاتا ہے۔ زندگی کے حقائق اور تجربات بس دماغ میں منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں، خون گرم کا حصہ نہیں بنتے۔ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں 1893 عیسوی میں فرسٹ ڈویژن سے میٹرک پاس کیا، تمغہ اور وظیفہ حاصل کیا۔ اسکاچ مشن اسکول میں انٹر کی کلاسیں شروع ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں کہیں اور نہیں جانا پڑا، اور یہی وہ زمانہ ہے جہاں سے ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بچپن سے ہی انہیں شعر و شاعری کا شوق تھا۔
مگر اس کے لیے سنجیدہ نہیں تھے، نہ کسی کو سناتے اور نہ ہی محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ لیکن اب شعر گوئی ان کی روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ اس وقت پورے بر صغیر داغ دہلوی کے نام سے گونج رہا تھا، خصوصاً اردو زبان پر ان کی معجزانہ گرفت کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔ اقبال کو یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردی کی درخواست لکھ بھیجی جو قبول کر لی گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ داغ ایک جگت استاد تھے، اپنی بے مثال بصیرت سے بھانپ گئے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا، یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر اقبال اس مختصر سی شاگردی پر بھی ہمیشہ نازاں رہے۔ 1895 عیسوی میں انٹر کیا، بی اے کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے، جبکہ عربی پڑھنے کے لیے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری جیسے بے مثال استاد پڑھاتے تھے۔ 1898 عیسوی میں بی اے پاس کیا اور اسی کالج میں ایم اے میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر بی ڈبلیو آرنلڈ کی سرپرستی ملی، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ مارچ 1899 عیسوی میں ایم اے کا امتحان دیا اور پورے پنجاب میں اول آئے۔ نومبر 1899 عیسوی کی ایک شام بے تکلف ہم جماعت انہیں کھینچ کر ایک مشاعرے میں لے گئے، جس میں بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ، شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ اقبال چونکہ نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اچھے اچھے اساتذہ اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں باصرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا، جو آخر دم تک قائم رہا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 عیسوی کو اورینٹل کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی بھی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ کے کہنے پر انگلینڈ اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ اس دوران انہوں نے علم الاقتصاد کے نام سے اردو زبان میں ایک مختصر سی کتاب لکھی، جو 1904 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اردو میں اپنے موضوع پر یہ اولین کتابوں میں سے ہے۔ 1903 عیسوی میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال گورنمنٹ کالج میں تقرر ہو گیا۔ بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 عیسوی کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لی۔ 25 دسمبر 1905 عیسوی کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا اور یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ زیادہ ہوا ہوگا کہ لنکنز ان میں بیرسٹری کے لیے داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ علامہ اقبال ہر معاملے میں آرنلڈ سے مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ ان کے کہنے پر میونک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لیا۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان تھا ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ 4 نومبر 1907 عیسوی کو میونک یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ 1908 عیسوی میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی لندن واپس چلے آئے، بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحانات مکمل ہو گئے۔ جولائی 1908 عیسوی کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دیے گئے۔ اس دوران مئی 1908 عیسوی میں جب آل انڈیا مسلم لیگ کا افتتاح ہوا تو انہیں مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری ترک کرنے کی ٹھان لی، لیکن آرنلڈ اور شیخ عبد القادر کے کہنے پر
یہ ارادہ ترک کر دیا۔ فارسی میں شعر گوئی کی ابتدا اسی دور میں ہوئی۔ اس کے بعد جولائی 1908 میں وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ 25 جولائی 1908 کی رات دہلی پہنچے۔ اگست 1908 میں لاہور آ گئے۔ ایک آدھ مہینے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس دوران 2 جگہ سے پروفیسری کی پیشکش کی گئی، مگر انہوں نے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ 2 مارچ 1910 کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے۔ لالا رام پرساد جو گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر تھے، ان کے ساتھ مل کر نصاب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی، جو 1913 میں چھپی۔ حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کیا، لیکن وکالت بھی جاری رکھی۔ ہوتے ہوتے کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے 31 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج سے تعلق برقرار رکھا۔ بر صغیر کی کئی جامعات کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دہلی یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ ان کے علاوہ بیت العلوم، حیدرآباد دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے۔ بعض اوقات ان مقامات پر زبانی امتحان لینے کے لیے بھی جانا ہوتا تھا۔ 1911 تک متحدہ ہندوستان کے مسلمان قائدین انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے۔ مسلمان سیاستداں بنگال کی تقسیم کے حق میں تھے۔ انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ ان کی جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی تو انگریزی حکومت نے سپٹ ڈال دی۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا تو 1 فروری 1912 کو موچی دروازہ لاہور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس میں اقبال بھی شریک تھے۔ انہوں نے مجمع سے بات کرتے ہوئے اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے کی صلاح دی۔ یورپ سے واپسی کے بعد 1914 تک کا زمانہ اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل و تکمیل کا زمانہ ہے۔ 1919 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین بنائے گئے۔ اسی سال خلافت کمیٹی کی تشکیل ہوئی۔ خلافت کانفرنس سے مسلمانوں نے بڑی امیدیں باندھ رکھی تھی، مگر بدقسمتی سے آگے چل کر اس نے کانگریس سے ہاتھ ملا لیا اور گاندھی جی کو اپنا قائد مان لیا۔ اقبال صوبائی خلافت کمیٹی کے رکن تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ان کا قائدین خلافت سے شدید اختلافات ہو گئے۔ اختلافات کی 2 وجہ تھی۔ اول یہ کہ خلافت وفد مذاکرات کے لیے انگلینڈ جائے، اس کو انگریز کی چال سمجھتے تھے۔ دوم یہ کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر عدم تعاون کی تحریک چلانے کو مسلمانوں کے لیے مضر خیال کرتے تھے، جس کی وجہ سے صوبائی خلافت کمیٹی سے الگ ہو گئے۔ جنوری 1923 میں اقبال کو حکومت کی جانب سے سر کا خطاب ملا۔ دوستوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ شاید اب آپ آزادی اظہار سے کام نہ لے سکیں گے، تو اقبال نے جواب میں تحریر کیا، جس کے آخری کلمات یہ تھے: سو قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، جس کے قبضے میں میری جان اور آبرو ہے، اور قسم ہے اس بزرگ و برتر وجود صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے مجھے خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں۔ دنیا کی کوئی قوت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی، انشاءاللہ۔ 1923 میں پنجاب یونیورسٹی کی تعلیمی کونسل کی رکنیت ملی۔ میٹرک کے طلباء کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئینہ اعظم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے۔ 16 اپریل 1922 کو انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اپنی طویل نظم خضر راہ سنائی۔ 30 مارچ 1923 کے جلسے میں اپنی معروف نظم طلوع اسلام پڑھی۔ یہ نظم مسلمانوں کے روشن مستقبل کا پیغام ہے۔ 1926 میں
صوبائی الیکشن کے امیدوار بنے اور جیت درج کرائی۔ اسی سال پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے سیکریٹری بنائے گئے، جس سے بر صغیر کی مسلم سیاست کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ اقبال عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے تھے۔ 1930 کا سال پاکستان اور اقبال دونوں حوالوں سے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 19 دسمبر کو الہ آباد کے شہر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا، جس کی صدارت اقبال نے کی اور یہیں تاریخ ساز خطبہ دیا جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہوا۔ برطانوی حکومت نے دوسری گول میز کانفرنس میں اقبال کو بھی مدعو کیا، لیکن کانفرنس کی ابتدا سے کچھ ایسے آثار رونما ہونے شروع ہوئے کہ اقبال بددل ہو گئے۔ 1932 میں بھی انہیں مدعو کیا گیا، لیکن کوئی دلچسپی نہیں لی۔ 6 مئی 1936 کو قائد اعظم اقبال سے ملنے جاوید منزل تشریف لائے اور اقبال کو مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دی، جسے انہوں نے اپنی شدید علالت کے باوجود بخوشی قبول کر لیا۔ 12 مئی کو اقبال دوبارہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ علامہ اقبال کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے 1947 میں پاکستان کے نام سے ایک نیا ملک منظر عام پر ابھر کر سامنے آیا۔ حالانکہ علامہ اقبال تقسیم ہند سے قبل 21 اپریل 1938 کو فجر کے وقت اپنے گھر جاوید منزل میں طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ اقبال کی اصل وجہ شہرت ان کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتابوں کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی اور جاپانی وغیرہ زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باب سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے اور اگر کوئی اشکال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔